السلام علیکم دوستو اصل بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات ماضی کی بھی دہراتا جاؤں تاکہ بات کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ 16 ستمبر 1977 کی ایک سرد رات اسرائیلی جنرل موشے دیان پیرس کے جارج ڈی گال ایئرپورٹ پر اترتا ہے، جہاں پر وہ اپنا روایتی حلیہ بالوں کی نکلی بگ اور نکلی مونچھوں کے ساتھ تبدیل کر کے گہرے رنگ کی اینک لگا کر اگلی منزل کی جانب رواں ہوتا ہے۔ اگلی منزل مراکش کا شہر رباط ہے، جہاں پر اس کی ملاقات شاہ حسین خامس اور سادات کے نمائندے حسن التحامی سے طے ہے۔ تل ابیب سے مراکش پہنچنے کے لیے یورپ کے 2 شہروں سے گزرنا اور پیرس میں حلیہ بدلنے کا مقصد اپنے آپ کو عالمی پریس اور یورپ میں موجود انٹیلیجنس نیٹ ورک سے پوشیدہ رکھنا تھا۔ اس زمانے میں دوستو یورپ خصوصاً پیرس میں فلسطینی مجاہدین کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی خاصا مضبوط تھا، جس کی زیادہ تر باغ دوڑ الجزائری نژاد مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ مصری نمائندہ حسن التحامی جمال عبد الناصر کا قریبی ساتھی رہا تھا۔ 1953 میں اسے امریکی CIA کے تحت تربیت دینے کے بعد پہلے آسٹریا میں مصری سفیر اور اس کے بعد انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں نمائندہ مقرر کیا گیا تھا۔ رباط میں ملاقات کا بڑا مقصد سادات کی امن کی خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے اسرائیل سے پیشگی معاملات طے کرنا تھے۔ ان تمام مذاکرات میں موشے دیان کے نقلی حلیے سے نکل کر اصلی حلیے میں آنے کے سوا کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن فلسطین کے مسئلے پر عربوں کو تقسیم کرنے کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ دوستو اس تمام تمہید کے باندھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بدقسمتی سے اب عرب حکومتوں کے درمیان اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کی گویا ایک دوڑ سی لگ چکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2020 میں ہونے والے ایکسپو دبئی میں اسرائیل کو بھی شامل ہونے کی باقاعدہ دعوت دے دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خود آگے بڑھ کر اس دعوت کا خیر مقدم کیا تھا۔ دوستو مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ عرب بہار کی پہلی لہر نے نصف سے زیادہ عرب ملکوں کی حکومتوں کو تہو بالا کر دیا تھا۔ مصر کا حسنی مبارک، لیبیا کے کرنل قذافی، تیونس کے بن علی کے انتہائی مضبوط اقتدار عوامی روح میں بہہ گئے۔ اب عرب بہار کا دوسرا مرحلہ سوڈان سے شروع کیا گیا اور عمر البشیر کے 30 سالہ دور اقتدار کو 30 دنوں میں الٹ دیا گیا۔ خطے میں موجود عرب حلقے اس بات سے پوری طرح واقف ہیں کہ اس تمام تبدیلی کے پیچھے مغرب کا سوچا سمجھا ہاتھ ہے، اور ایسا سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ باقی اہم عرب حکومتوں کو اس بات کا اشارہ دے دیا جائے کہ وہی عرب حکومتیں قائم رہ سکیں گی جس کے دوستانہ تعلقات اسرائیل کے ساتھ استوار ہوں گے۔ 30 سال سے دوستو یہ کھیل خفیہ انداز میں کھیلا جاتا رہا ہے، لیکن اب بہت سے معاملات سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ زیادہ دور کی بات نہیں، مشکل سے 40 برس پہلے کا قصہ ہوگا کہ جب تمام دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ مقبوضہ فلسطین کی آزادی ہوا کرتا تھا۔ اس مسئلے کو 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران قبلہ اول پر صہیونی ریاست کے قبضے نے کر دیا تھا۔ پھر کیا تھا کہ عالم اسلام خصوصاً عرب دارالحکومتوں میں آئے روز قبلہ اول کی آزادی کے لیے زبردست احتجاج ہوا کرتے تھے۔ بات صرف عرب دارالحکومتوں کی نہیں تھی، اسلامی دنیا کے غیر عرب ممالک بھی اس میں پیش تھے۔ کبھی کسی اخبار یا جریدے کے ریکارڈوں میں جا کر پرانی تصاویر دیکھی جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ لاہور کی مال روڈ نے بھی قبلہ اول کی آزادی کے حق میں مظاہروں کے بہت سے مناظر دیکھے ہیں۔ بلیک اینڈ وائٹ دور کے ان تصاویر میں مقاصد پوری سچائی کے ساتھ لوگوں کے چہروں پر عیاں دیکھے جا سکتے تھے۔ پھر یوں ہوا دوستوں کہ مغرب کی صہیونی سرمایہ دار اشرافیہ نے مصری حکومت میں موجود اپنے کرندوں کے ذریعے انور سادات کو امن کی پٹی پڑھانی شروع کی، اور اس طرح مصری صدر انور سادات کو امن کا شہزادہ بننے کی سوجی، اور وہ 1977 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر کے مغرب کا تو منظور نظر بن گیا، لیکن عرب قوم نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ دوستو یہ وہ دور تھا جب عرب قوم کے درمیان فلسطین کے معاملے میں ابھی ایک غیر تحریری معاہدہ چلا آ رہا تھا کہ ہر وہ عرب لیڈر جو اسرائیل کی جانب سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا اسے اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ انور سادات نے یہ قیمت 6 اکتوبر 1981 کو قاہرہ میں ایک فوجی پریڈ کے دوران ادا کی۔ خالد اسلم بولی کی مشین گن سے نکلنے والی 17 گولیوں نے عربوں کے غیر تحریری معاہدے کی توثیق کر دی۔
یہ سب کچھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا، اس سے بہت پہلے 20 جولائی 1950 میں موجودہ اردن کے شاہ عبداللہ بن حسین کے پردادا شاہ عبداللہ کو مسجد اقصی کی سیڑھیوں پر محض اس لیے گولی مار دی گئی تھی کہ اس نے اپنے بڑوں کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے انہوں نے صہیونی ریاست کے قیام کے لیے در پردہ سودے بازی کی تھی۔ 1970 میں اردن کے شاہ حسین حملہ آور کی گولی سے بال بال بچے۔ سادات کے قتل کے ایک برس بعد یعنی 1982 میں دوستو لبنان کے صدر اور لبنانی عیسائی ملیشیا کے کمانڈر بشیر الجمائل کو بھی اسرائیل کے ساتھ خفیہ روابط کی قیمت جان دے کر ادا کرنا پڑی۔ یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا۔ اس جرم میں 1948 سے 1971 تک 3 عرب وزراء اعظم قتل کر دیے گئے تھے۔ مصری وزیر اعظم محمود فہمی نے 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور عربوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اردنی وزیر اعظم واسفی، جس نے 1971 میں PLO کو اسرائیل کے خلاف اردنی سرزمین استعمال کرنے سے روکا، اپنی جان سے گیا۔ اس سے پہلے 1951 میں لبنانی وزیر اعظم رائد الصالح نے معاملے کو محض اسرائیل کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت تک محدود رکھا، مگر اسے بھی وہی قیمت ادا کرنا پڑی۔ 1958 میں دوستو عراقی شاہی خاندان کے 17 اہم افراد بغداد کے قصر الورود میں مشین گن کے صرف 1 برس کا رزق بنا دیے گئے۔ انہوں نے عراقی یہودیوں کو اسرائیل پہنچنے میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یوں 3 عرب وزراء اعظم اور 1 بادشاہ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عرب حکمران اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی استواری میں انتہائی محتاط ہوا کرتے تھے۔ دوستو 1977 کے بعد مغربی صہیونی ساہوکاروں نے سوویت یونین کی شکل میں ایک ایسا حریف یا دشمن میسر آیا جس نے آنے والے دور میں عالمی سیاسی بساط کو سرے سے ہی تبدیل کرا دیا۔ اب فلسطین پر قابض قوتیں سوویت یونین کے خلاف ایک ہی مورچہ میں بیٹھ گئی تھیں۔ 1979 میں سوویت یونین کی افغانستان میں باقاعدہ عسکری مداخلت نے عالمی منظر کو یکسر بدل دیا تھا۔ عالمی صہیونی و دجالی قوتوں نے اسے اسرائیل کے لیے ایک نادر موقع جانا کہ اب اسلامی مزاحمت کا رخ فلسطین کی بجائے مقبوضہ کابل کی جانب ہوگا۔ افغانستان کی آزادی کے لیے ہزاروں عرب مجاہدین نے افغانستان کا رخ کیا، ان میں مصر سے تعلق رکھنے والے مجاہدین کی بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ یہی وجہ ہے دوستوں کہ جنرل ضیاء الحق کی کوششوں سے 1989 میں مصر کو دوبارہ عرب لیگ کا ممبر بنا لیا گیا۔ اس کے بعد دوستو پھر صہیونی سب سے زیادہ ان عرب مجاہدین کو نشانہ بنایا جانے لگا جو واپس جا کر ایک مرتبہ پھر مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ امریکہ افغانستان اور یمن میں ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری رکھ کر در حقیقت اس قوت کو تباہ کرنے کی لا حاصل کوشش کرتا رہا ہے جن کی نظریں القدس پر ہیں۔ مقبوضہ القدس اور مقبوضہ کابل کے درمیان دوستو ایک نہ نظر آنے والا پل ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی نظروں میں واضح ہوتا جائے گا۔ امریکہ، مغربی ممالک اور اسرائیل چاہیں داعش کی شکل میں فراڈ خلافت قائم کروا کر حقیقی مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کریں، یا وہ عرب حکومتیں جو اپنی بقا کے لیے صہیونیت کے رنگ میں رنگ چکی ہیں کسی طور بھی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ ان جیسی عرب حکومتوں کے لیے ہی ترکی کے رہنما نجب الدین اربکان رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ 1.5 ارب مسلمان اگر یہ سوچتے ہیں کہ صرف 80 لاکھ یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے ابابیلیں آئیں گی تو مجھے خوف ہے کہ اگر اس مرتبہ ابابیلیں آ گئیں تو وہ یہودیوں کی بجائے مسلمانوں پر سنگباری کر دیں گی۔